ہر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی صحبت میں رہا ہے، یعنی کسی دوسرے کی صحبت کے بغیر وہ اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ صحبت سے ہوتا کیا ہے کہ ایک پیر کی نظر دوسرے پر پڑتی ہے اور پڑتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جگہ بنا لیتی ہے۔ پھر جب جگہ بنا لیتی ہے تو پھر جب فضل کا مینہ برستا ہے تو وہ اس جگہ میں ٹھہر جاتا ہے۔ ہدایت کی تجلی اس جگہ پر اپنا مقام بناتی ہے اور یوں آدمی کے پورے جسم میں سرایت کرتے رہتے ہیں۔ وہ آب حیات جو روح کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، زندہ دلی کے ساتھ وہ پورے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ نیک عمل کرنے سے اس کی رفتار تیز ہو جاتی۔ تو کسی کی نظر میں رہنا چاہیے۔ پھر جب آدمی کے وجود کی مٹی زرخیز ہوتی ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ نظر رفتہ رفتہ اس کے دل کی زرخیز زمین میں اپنا بیج ڈال دیتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ آدمی اچھے کام کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس بیج سے آگے اس کے پورے جسم میں اس کا اثر پھیلتا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جو کسی ولی کی نظر میں نہ آیا ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بعض ولی ایسے ہیں جن کی نسبت اویسی ہے اور وہ کسی شیخ کے پاس نہیں گئے تو شیخ بن گئے، اصل میں وہ بھی کسی نہ کسی کے پاس ضرور گئے ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہر میں نہیں پہنچے ہوتے لیکن کسی کی نظر ان تک پہنچ جاتی، یعنی وہ جاتے ہیں یا ان کی طرف کوئی آتا ہے، ہوتا ضرور ہے۔ آپ کہیں جائیں یا آپ نہ جائیں اور اس مقام سے کوئی آپ کی طرف آ جائے، آپ بالفعل کسی جگہ نہ جائیں یا آپ کی نظر وہاں پہنچ جائے یا وہاں کھڑا کوئی شخص آپ کو دیکھ لے، مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کسی کو کوئی بزرگ خود آ کر بزرگ بنا دے لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ صوفی بننے کے لیے صوفی کی نظر میں آنا پڑے گا، ورنہ کتاب اللہ سارے پڑھتے ہیں، حدیث کا مجموعہ ہر ایک کے پاس ہے، مدارس مکاتب ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک ولی دکھا دیں جو نظر پڑے بغیر ولی بن گیا ہو۔ سبب بیچ میں ضرور بنے گا۔ اچھا، نسبت اویسی والے جو حقیقت حال کو جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان پر نظر پڑی ہے، جو ان کے معتقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بائی پاس کر کے گزر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بائی پاس نہیں کرواتا، طریقہ کار سے گزارتا ہے۔ کبھی کسی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ درمیانی وسائط اور اسباب اٹھا دیے جائیں اور اسے ڈائریکٹ پیغمبر کی روح کے لطائف سے استفادہ پائے، ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اب اس دور میں ولی پیدا نہیں ہوتے، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پیدا ہوتی ہیں وہ روحیں جن میں استعداد ہوتا ہے، آج اس دور میں بھی بہت سی ہیں، لیکن مواقع اور مقام میسر نہیں ہے، چنانچہ وہ نظر میسر نہیں ہے جو دوسرے کو صاحب نظر بناتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بزرگوں پہ جا کے ٹھہر گئے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا کہ ہم بزرگ نہیں بنیں گے، بزرگوں کے معتقد رہیں گے۔ جب ہم نے خود ہی یہ ارادہ کر لیا کہ ہم صرف معتقد رہیں گے، بزرگی کے طریق پر خود نہیں چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، پھر معتقد ہی رہو۔ اس لیے ہم معتقد ہیں، فلاں بزرگ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہماری اولاد میں سے کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بن جائے۔ ہمارا ارادہ یہی ہے اول تا آخر کہ ہم معتقد رہیں گے۔ چلے یہ بھی غنیمت ہے کہ معتقد رہیں، لیکن پھر معتقد ہی رہیں گے۔ پہلے دور میں جو معتقد بنتے تھے وہ ان جیسے بننے کی کوشش کرتے تھے، اور ان جیسا بننے کے لیے وہ ان کی صحبت میں رہتے تھے اور ایک دن بن جاتے تھے۔ اب چونکہ وہ اس لیے نہیں رہتے کہ وہ ان جیسے بن جائیں،
وہ اس لیے رہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم ویسے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی رکھتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں، اور وہ نہیں ہو پاتے جن کے پاس وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو صحبت بالمحبت چاہیے۔ ایک صحبت عام بھی ہے، یعنی کوئی آدمی سورج دن طلوع ہو چکا ہو اور سورج کی حدت، گرمی، حرارت پہنچ رہی ہو اور آنکھیں بند کر لے، تو ایک طرح سے وہ سورج کی صحبت میں ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کی حس ہی ختم ہو جائے، یعنی اسے حرارت محسوس ہی نہیں ہوتی، اس نے کوئی ایسی دوا کھائی ہے کہ اسے درد محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کا جسم اس طرح سے ہو جاتا ہے پورا کاٹ دو محسوس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اگر کسی بہت بڑے کامل کی صحبت میں بھی رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے محسوس ہی نہیں کرنا۔ جب محسوس ہی نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ حرارت ظاہری ہو یا حرارت باطنی، جسمانی ہو یا روحانی، محسوس کرنے کے لیے بھی حس چاہیے، اور خود اسے حاصل کرنے کے لیے بھی جذب چاہیے۔ اول تو یہ ہوتا تھا کہ حس ہوتی تھی اور کچھ صلاحیت بھی جذب کی اور کچھ استعداد بھی، اور لوگ صحبت میں پھر ویسے بن جاتے تھے جیسے انہیں بننا چاہیے تھا، جیسا کہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فلاں فلاں کے پاس رہا اور فلاں نے فلاں کی صحبت پائی، پھر وہ فلاں بن گیا۔ آپ کو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں خود بخود بن گیا، سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کا ظاہر میں کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا معلم خود خدا ہے، خود۔ لیکن نبیوں کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس استاد ہونے کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کا کام کیا ہے اور انہوں نے بھی خوب کمائی کی ہے۔ نہ کچھ مرید کے دل میں پیدا ہوا ہے، نہ شیخ کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ دونوں کا کام چلا ہے، یعنی وہ اس پہ مطمئن ہے، وہ اس پہ مطمئن ہے، دونوں ایک دوسرے پہ مطمئن ہیں، دونوں کا کام چل رہا ہے، اور بیچ میں جو اصل کام تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کسی ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کو ختم کر دیں، آپ اس کا متبادل لے آئیں۔ یعنی ایک خانقاہ میں آپ جاتے ہیں تو کسی شیخ کی نظر آپ پر پڑتی ہے اور پڑتی رہتی ہے، وہ تصور اسم ذات اللہ سے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی ول پاور سے آپ پر کسی چیز کو جیسے اپلائی کرتے ہیں، کرتا رہتا ہے، خود بخود آپ کا سینہ کھلتا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کے متبادل کچھ تو ہو نا، کہ آنے والا یہ کہے کہ حاضری پوری لگ گئی ہے، آج بڑی خوبصورت حاضری لگی۔